اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی اس کے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا، وہ مردود ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس کا نمبر ہے 4493۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کون کرے گا؟ تو فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو انکار کرنے والے یہی لوگ ہیں جو سنت کے مقابلے میں بدعت کو ایجاد کرتے ہیں پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ بابا جی نے فرمایا ہے، یہ پہنچے ہوئے بزرگان انہوں نے فرمایا ہے، ان کی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فوقیت دیتے ہیں اور اس کو دین بناتے ہیں، یا امام کی بات کو یہ سب سے بڑے امام ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو فرمایا تھا کہ میرا مذہب صحیح حدیث، میری بات میرا عمل حدیث رسول سے ٹکرا جائے اس کو دیوار پہ مارو اور حدیث رسول پہ عمل کرو، یہ میرا مذہب ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کیا، جو دل میں چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کو دین بناتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ایجاد کرنا۔ یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور فرمایا کہ ہمارے دین میں کوئی بھی عمل، نیا عمل جس نے بھی نکالا اس کا وہ عمل مردود ہے، اور گمراہی کی طرف لے کے جانے والا، بدعت نکالنے والا، ایجاد کرنے والا، بدعتی کو پناہ دینے والا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، لوگوں کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ساری مخلوق کی لعنت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے وہ عمل کیا جس سے روکا گیا کہ یہ عمل نہیں کرنا، اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لیکن انہوں کو پرواہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض ہوگا، ہمیں سزا دے گا۔ لیکن یہ دنیا کے چکر میں، دنیا کمانے کے چکر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پکی قبر بنانے سے، اوپر میلہ لگانے سے، گنبد بنانے سے۔ کیا یہ عمل صحابہ کرام کرتے تھے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ منع کرنے کی حدیثیں ملتی ہیں کہ ان چیزوں سے بچا جائے، لیکن ان لوگوں نے وہی کیا۔ لیکن وہ دنیا چلانے کے لیے، اپنی دکانداری چلانے کے لیے کہ مال آتا رہے، اس کام میں مال تو ہے، اور لوگوں نے یہ دکانداری کھولی اس لیے ہے کہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، بس مال آتا ہے، کھاؤ، اپنی بلڈنگیں بناؤ، عیاشی کرو، اور دین کے نام پہ، اور یہ دین ہے، یہ دین تمہیں ہی مبارک ہو، کیونکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، اور جھوٹے نعرے مارتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سے محبت کرتے ہیں، دعوے جھوٹے ہیں، اور تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی،
حالانکہ تقلید نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یاکلون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسولہ، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو پھر وہ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا فَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔ اور پھر کہیں گے ربنا آتِہم ضِعْفَيْنِ من العذاب وَلَعْنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ بے شک جس نے کلمہ بھی پڑھا ہو، کلمہ پڑھا لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو اس کو کلمے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کلمہ تو اس چیز سے روکتا ہے کہ وہ کام جو اللہ اور رسول نے نہ بتایا ہو تو وہ دوسرے کی اطاعت نہیں کرنی، دوسرے کی بات نہیں ماننی، صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اسی میں ہی فائدہ ہے، یہی دین ہے۔ اگر یہی کام نہیں کرنا تو پھر کلمے کا کیا فائدہ؟ کیا کلمے نے آپ کو کیا دیا؟ آپ نے کلمے سے کیا سیکھا؟ کلمے سے تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ہر حال میں اطاعت کرنی ہے۔ تو ان لوگوں کی تو اپنی ایک منطق ہے، یہ بس دکانداری والی، اسی کو لے کے چل رہے ہیں، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اور پیروں کی کرامتیں، کبھی وہ کچھ کرتا ہے کبھی کچھ، قبروں میں بھی ان کے سوالوں کے جواب، ان کو پیروں کو سب کچھ قبر میں بھی کیا ہو رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، حالانکہ وہ تو برزخ کی زندگی ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بتا دیا اتنا علم اللہ تعالیٰ نے بتایا، اتنا علم ہو گیا اور ہم تک پہنچ گیا، اس کے علاوہ وہاں کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ 3257 نمبر ہے اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن ان لوگوں نے پاک پتن میں ایک 9واں دروازہ بھی بنا لیا، پھر اس دروازے میں جو گزرتا ہے، بیشتی دروازہ نام رکھا، اس میں جو گزرتا ہے اس کو ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، جوتے کھانے پڑتے ہیں، کئی تو دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں۔ یہ ان کا جنتی دروازہ ہے، جن کو ڈی سی کھلواتا ہے، یا ایم این اے یا ایم پی اے یا اس علاقے کا ڈی سی، کوئی بھی اے سی، وہ کھولتے ہیں۔ لیکن جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کھٹکھٹاؤں گا دروازہ، فرشتہ بولے گا کون؟ تو میں فرماؤں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتہ اسی وقت دروازہ کھول دے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے ساری دنیا یہ دروازہ نہیں کھولنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج دیر نہیں کرنا۔ یہ ہے مسلمانوں کا دروازہ۔ پھر جنتیوں میں جو جنت میں داخل ہوں گے دروازے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو فرشتے سلام کریں گے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ رب کی جنت میں، کیونکہ تم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اور تم نے کبھی نافرمانی نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بدعتیں ایجاد نہیں کی، اللہ سے ڈرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں۔
یا اللہ ہم خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری خطائیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ جو لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں پڑھنی، آپ نے قرآن نہیں سمجھ کے پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اس کے لیے 18 علوم، کوئی کہتا ہے 14 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث رسول میں ہے کہ یہ 18 علوم پہلے حاصل کرو اور بعد میں قرآن پڑھو۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن ساری دنیا کے لیے، کوئی بھی دنیا کا شخص اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان سمجھ کے پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین ہے۔ اس لیے جو اللہ کے کلام کو پسند نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند نہ کرے، تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے، کون سی ان کی جنت ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ولیوں کا نام لے کے کہ ولیوں کا ذکر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی قبر بنا کے وہاں سے مانگا جائے۔ ہاں، ولی اگر کوئی سنت کے مطابق ہے تو ان کے طریقے پہ چلو، کیونکہ وہ تو سنت پہ چل رہا ہے، تم بھی چلو، تم بھی اللہ کو محبوب بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ قبر بنا کے بس ہم اس کے چاہنے والے ہیں، چاہنے والے تو ہوتے ہیں جو بات مانیں، تو تم تو آپ نبی کی بات نہیں مانتے تو ولی کی کہاں سے مانتے ہو؟ اس لیے قبروں پہ جو کچھ یہ ڈرامے لگاتے ہیں، میلے لگاتے ہیں، نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ اسلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ ایسے کام کرتے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو بلکہ ایک حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر بھی جمع نہیں ہونا، میلہ نہیں لگانا، تم جہاں پر بھی ہوگے درود پڑھو گے تو فرشتے مجھ تک درود پہنچا دیں گے۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پہ لگائی ہے، وہ جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ پیش کر دیتا ہے کہ یہ فلاں آپ کے امتی نے، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، کروڑوں درود و سلام ہو آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت پر، اور ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو آدمی استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔